اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار، صرف ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گھما بھی ناممکن ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بولتا ہے، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے، وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ جب تم تدبیر کرتے کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو مگر حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو، تم بااختیار نہیں، ہر معاملے میں تو قطعاً نہیں۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، سو اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اس کی رضا میں جھک جاؤ گے نا، حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پہ چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جولی میں آ گرتی ہے۔ آپ اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتے۔